الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ مائدہ سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ میں اس سے پہلے سورہ نساء کی ابتدا میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ دونوں صورتیں توام ہیں۔ توام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں صورتیں ایک پیر کی حیثیت رکھتی ہیں، یعنی دونوں آپس میں ایک جوڑا ہے۔ یہ پیر ہونا، توام ہونا کئی پہلوؤں سے ہوتا ہے۔ ان دونوں صورتوں میں بھی وہ کیا کیا پہلو ہیں وہ ان کے مطالعے کے دوران میں سامنے آتے چلے جائیں گے۔ سورہ نساء کے درس میں نے یہ بات واضح کی تھی کہ اس میں جو نئی امت تشکیل کی گئی ہے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں جو نئی امت تشکیل کی گئی ہے، اس کے لیے سال معاشرت کی اساسات واضح کی گئی ہیں۔ یعنی ایک اچھی معاشرت، سال معاشرت، وہ معاشرت جو دین پیدا کرنا چاہتا ہے، اس کی اساسات کیا ہیں انہیں واضح کیا گیا۔ اب یہ جو دوسری سورہ ہے اور یہ اس سورہ کی توام سورہ ہے، اس میں اسی امت پر اتمام نعمت ہے اور اس کے ساتھ اللہ کے آخری عہد و پیمان کا بیان ہے۔ یعنی اس میں اب یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے اپنی نعمت پوری کر دی، اپنی شریعت جس طرح کے دینا پیش نظر تھا دے دی، اس سے متعلق جو چیزیں بھی موضوع بحث بن سکتی تھیں وہ موضوع بحث بن گئیں، جو اشکالات ہو سکتے تھے وہ رفع کر دیے گئے، جن معاملات میں کوئی سوال پیدا ہو سکتا تھا اس کا جواب دے دیا گیا۔ یہ ساری بات واضح کرنے کے بعد اب اس امت سے عہد و پیمان لیا جا رہا ہے کہ یہ خدا کی شریعت کی علمبردار بن کر رہے گی، یہ اس پر عمل پیرا رہے گی، یہ اس شریعت کا پیغام انسانوں تک پہنچائے گی اور یہ دنیا کے لیے ایک نمونہ ہوگی۔ یہ عہد و پیمان ہے جس سے بنی اسرائیل نے ایک امت کی حیثیت سے اپنی زندگی کی ابتدا کی تھی، یہی عہد و پیمان ہے جس سے بنی اسماعیل نے اپنی زندگی کی ابتدا کی۔ یہ بات بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ ان دونوں صورتوں میں، یعنی سورہ نساء میں بھی اور سورہ مائدہ میں بھی مخاطب اصلاً مسلمان ہیں۔ یعنی جس طرح کے قرآن مجید کی صورتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ خطاب اہل کتاب سے بھی ہوتا ہے، مشرکین عرب سے بھی ہوتا ہے، خطاب منافقین سے بھی ہوتا ہے، لیکن اس میں اصلاً مسلمانوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ ان کے اگر آپ مضمون پر غور کریں تو یہ بات بھی بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ ہجرت کے بعد اس وقت مدینے میں نازل ہوئی ہیں جب مسلمانوں کی ایک باقاعدہ ریاست وہاں قائم ہو چکی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف اہل کتاب پر اتمام حجت کر رہے تھے، دوسری طرف مسلمانوں کا تزکیہ و تطہیر کر رہے تھے۔ یہ ان صورتوں کے بارے میں کچھ ابتدائی چیزیں ہیں جو سورہ نساء کی تمہید میں بھی واضح کر دی گئی تھیں اور میں نے اب پھر ان کا اعادہ کر دیا۔ اب ہم سورہ کی ابتدا کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ ایمان والو، میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس سورہ میں مخاطب اصلاً مسلمان ہیں، چنانچہ ابتدا ہی ان کو خطاب کر کے ہوئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اوفوا بالعقود، عہد و پیمان پورے کرو۔ کون سے عہد و پیمان؟ آگے جو شریعت بیان ہوئی ہے اس کو سامنے رکھ کر اگر اس کے عہد کو سمجھا جائے تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اس سے مراد وہ عہد و پیمان ہے جو ہم اپنے پروردگار سے باندھے ہوئے ہیں۔ یعنی جب ہم نے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ ہمارا ایک مالک ہے، اس نے ہمیں وجود بخشا ہے، یہ خلق اور امر اسی کے ہاتھ میں ہے، ہم اسی کے اذن سے دنیا میں آئے ہیں، اسی کے اذن کی بنیاد پر یہاں ہیں، اور جس دن وہ فرمائے گا اس دن بہرحال ہمیں یہاں سے چلے جانا ہے، پھر اس کے سامنے ہماری پیشی ہے، اس سے ملاقات کا ایک دن مقرر ہے اور ہم میں سے کوئی اس سے گریز و فرار کا راستہ تلاش نہیں کر سکتا، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہاں ہم سے کیا مقصود ہے، وہ پروردگار کیا چاہتا ہے،
اس کی مرضیات کیا ہیں اس کا ہمیں علم ہو اور اس کے لحاظ سے ہم ایک عہد میں بن جائیں۔ جس طرح کہ ہم والدین کے ہاں جنم لیتے ہیں تو ایک بن لکھے عہد میں بن جاتے ہیں، یعنی وہ تحریر میں تو نہیں ہوتا، اس کا کہیں زبانی اقرار بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ عہد وجود میں آ جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جس وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں وجود بخشا اور ہم نے خالق کی حیثیت سے اس کو مان لیا تو ایک عہد وجود میں آ گیا۔ اب اس عہد کا ایک دوسرا پہلو وہ ہے کہ جس میں یہ پیغمبروں کے ذریعے سے تجدید کے بعد باقاعدہ باندھا جاتا ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے عہد کی پوری تاریخ اس سے پہلی صورتوں میں بیان ہو چکی ہے۔ بنی اسماعیل کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک عہد باندھا ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اب یہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے، یعنی ایک پوری امت کی حیثیت سے اب انہیں اللہ کے دین کی گواہی دینی ہے اور پورے عالم کے سامنے گواہی دینی ہے۔ چنانچہ یہ چیز اس کلام کا مضمر ہے جسے ہمیں کھول دینا چاہیے کہ ایمان والو اپنے پروردگار سے باندھے ہوئے سب عہد و پیمان پورے کرو۔ ایمان و اسلام کی دعوت قبول کر لینے کے بعد یہ عہد و پیمان آپ سے آپ وجود میں آ جاتے ہیں۔ چنانچہ اس پر البیان کا نوٹ یہ ہے کہ اس سے مراد وہ عہد و پیمان ہے جو ایمان و اسلام کی دعوت قبول کر لینے کے بعد ہر بندہ مومن اپنے پروردگار سے اس کی شریعت کی پابندی کے لیے باندھ لیتا ہے۔ یعنی جس وقت ہم ایمان لاتے ہیں، جس وقت ہم اسلام قبول کرتے ہیں یا شعوری طور پر اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو یہ عہد بن جاتا ہے۔ اور یہ عہد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شریعت ہمیں دی ہے، ایک قانون ہمیں دیا ہے، ہمیں اس کا پابند کیا ہے، اور ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اس کی پابندی کا حق ادا کریں گے۔ اس کی یاد دہانی کرا کے، اس کی تائید کر کے اب اللہ تعالیٰ نے آگے کچھ احکام بیان کر دیے ہیں۔ گویا یوں سمجھ لیجئے کہ جس شریعت کی پابندی کا عہد لیا گیا ہے، اب اس شریعت کے بعض تکمیلی احکام یہاں بیان ہونا شروع ہو گئے۔ ارشاد فرمایا احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید، تمہارے لیے مویشی کی قسم کے تمام چوپائے حلال ٹھہرائے گئے۔ بہیمۃ الانعام، مویشی کی قسم کے چوپائے۔ میں نے اس پر لکھا ہے کہ اصل میں بہیمۃ الانعام کے الفاظ آئے ہیں۔ انعام کا لفظ عربی زبان میں بھیڑ، بکری، اونٹ اور گائے بیل کے لیے معروف ہے۔ یعنی جب یہ لفظ بولا جاتا ہے لفظ انعام، تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ اس میں عربی زبان کا عرف یہ ہے کہ اس سے بھیڑ، بکری، اونٹ اور گائے بیل وغیرہ جانور مراد ہوتے ہیں۔ اس کی طرف بہیمہ کی اضافت سے اس میں انعام کی قسم کے وحشی چوپائے یعنی ہرن وغیرہ بھی شامل ہو گئے۔ یعنی قرآن مجید نے ایک لفظ کے اضافے سے اس میں توسیع کر دی ہے۔ صرف یہی نہیں ہے کہ ہمارے لیے وہ جانور حلال ہیں جو ایک نوعیت کی ملائمت رکھتے ہیں کھانے پینے کے لیے، یعنی طیب للطعام ہے، کھانے کے لیے موزوں ہیں، اور وہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پالتو جانور ہیں۔ ان کے ساتھ کچھ وحشی جانور بھی ایسے ہیں، یعنی جنگلوں میں رہنے والے جانور بھی ایسے ہیں جو اسی نوعیت کی ملائمت رکھتے ہیں، جیسے ہرن وغیرہ، تو وہ بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے مویشی قسم کے تمام چوپائے حلال ٹھہرائے گئے ہیں۔ حلال ٹھہرائے گئے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ البیان کا نوٹ ہے، یعنی ان کا حلال ہونا واضح کر دیا گیا ہے۔ حلال تھے، انسانی فطرت شہادت دیتی تھی کہ حلال ہیں، ان کے حرام ہونے کی کوئی وجہ نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے تاکید کے ساتھ اپنی کتابوں کے ذریعے سے، اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے ان کی حلت کو واضح کر دیا، یعنی ان کا حلال ہونا واضح کر دیا گیا ہے۔ حلال ٹھہرائے گئے ہیں، ظاہر ہے کہ اس میں ایک فعل استعمال ہوا ہے۔ عربی زبان میں فعل اپنے مدارج کے لحاظ سے استعمال ہو جاتا ہے، کبھی وہ ابتدا کے لیے استعمال ہو جائے گا، کبھی اتمام کے لیے استعمال ہو جائے گا، کبھی تکمیل کے لیے استعمال ہو جائے گا، کبھی فیصلے کے لیے استعمال ہو جائے گا، کبھی اس فعل کا ارادہ کرنے کے لیے استعمال ہو جائے گا۔ تو یہاں یوں سمجھ لیجئے کہ حلت کا فعل اس معنی میں استعمال ہوا ہے کہ اس کا وضو ہو گیا ہے، یہ چیز واضح کر دی گئی ہے، ہم نے اس کی وضاحت کر دی ہے، اس پہلو سے بیان کیا ہے۔ اور وہ تمام پابندیاں جو لوگوں نے اپنے اوہام کی بنا پر یا پچھلے صحیفوں کی کسی روایت کی بنا پر اپنے اوپر عائد کر رکھی تھیں، ختم ہو گئی۔
یعنی چونکہ اس سے پہلے ایک پوری تاریخ رہی ہے، اس تاریخ میں بعض حلال چیزوں کے اوپر بھی لوگوں نے پابندیاں لگا دی یا ان کی حرمت کا اعتقاد پیدا ہو گیا، تو جب قرآن مجید نازل ہوا اور ان سب باتوں کی وضاحت کر دی گئی اور بار بار یہ اعلان کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ چیزیں حرام کی ہیں، باقی تمام چیزیں حلال ہیں، تمام طیبات کے بارے میں جب یہ واضح کر دیا گیا کہ ان کی حرمت کی کوئی وجہ نہیں ہے، تو یہ وہ مضمون ہے جس کو یہاں ایک لفظ میں یا ایک جملے میں سمیٹ دیا گیا ہے۔ یہ بتا دیا گیا کہ ان کا حلال ہونا واضح کر دیا گیا ہے، اور اس کے لازمی نتیجے کے طور پر وہ سب پابندیاں بھی ختم ہو گئی ہیں جو لوگوں نے یا تو اپنے اوہام کی بنیاد پر لگا دی تھی۔ یعنی شریعت میں کچھ پابندیاں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگائی جاتی ہیں، پھر جب فقہ بننی شروع ہوتی ہے تو لوگ اپنے اوہام کی وجہ سے انہیں خیال ہوتا ہے، وہم ہوتا ہے کہ فلاں چیز پر بھی اس حرمت کا اطلاق ہوگا، اور وہ اس کی بنیاد پر کچھ حلال چیزوں کو حرام ٹھہرا بیٹھتے ہیں۔ اسی طرح سے پچھلے صحیفوں کی کسی روایت کی بنیاد پر بھی کوئی چیز حرام ہو سکتی ہے، تو قرآن مجید نے ان سب چیزوں کو واضح کر دیا، بتا دیا کہ پچھلے صحیفوں میں اگر اس نوعیت کی کوئی بات آئی ہے تو اس کا صحیح محل کیا ہے، اگر پچھلے پیغمبروں کی نسبت سے کسی چیز کی حرمت کا اعتقاد پیدا ہوا ہے تو اس کا صحیح محل کیا ہے، یہ بات واضح کر دی ہے، اور اس کے واضح کرنے کی یہاں یاد دہانی کرائی ہے تاکہ آگے کی بات کہی جا سکے۔ ارشاد ہوا تمہارے لیے معاشی کی قسم کے تمام چوپائے حلال ٹھہرائے گئے ہیں، الا ما یتلا علیکم، سوائے ان کے جو تمہیں بتائے جا رہے ہیں، یعنی جن کی قرآن مجید میں تصریح کی جا رہی ہے کہ وہ حرام ہیں، جن کے بارے میں آیات نازل ہو گئی ہیں کہ وہ حرام ہیں، اور وہ آیات پڑھی جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں، جبریل امین کی طرف سے پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تلاوت کر رہے ہیں۔ الا ما یتلا علیکم غیر محل الصید، فرمایا لیکن احرام کی حالت میں شکار کو حلال نہ کر لو، یعنی جو جانور حلال ہے اگر تم نے احرام باندھا ہوا ہے تو اس میں بھی ان کا شکار جائز نہیں ہے، لیکن احرام کی حالت میں شکار کو حلال نہ کر لو۔ اس پر البیان کا نوٹ ہے، اصل الفاظ ہیں غیر محل الصید وانتم حرم، مطلب یہ ہے کہ تمام چوپائے حلال ہیں مگر اس پابندی کے ساتھ کہ حالت احرام میں شکار کو جائز کر لینے والے نہ بن جانا۔ یہ جو حالت احرام میں شکار پر پابندی لگائی گئی ہے، اس کے بارے میں آگے یہ بحث ہوگی کہ یہ ابتلا کی نوعیت کا حکم ہے، یعنی ایک تو وہ احکام ہیں جو خدا کی ابدی شریعت میں ہمیشہ سے رہے ہیں، رہیں گے، ان کی بنیادیں، ان کی اساسات انسانی فطرت میں ہیں، یعنی انسان نے جن چیزوں کو اپنے لیے طیب للطعام سمجھا ہے یا وہ سمجھ سکتا ہے ان کو حلال ٹھہرایا گیا ہے، جو چیزیں خبائث ہیں اور انسانی فطرت ان کے خبائث ہونے کی گواہی دیتی ہے انہیں اللہ تعالیٰ نے ممنوع ٹھہرایا ہے۔ یہ تو ایک عام تقسیم ہے، لیکن اب اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ شریعت میں اس سے آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ امتحان کے لیے بعض چیزوں پر پابندی لگا دیتے ہیں، یہ ابتلا کے احکام ہوتے ہیں، یعنی ان کی علت یہ نہیں ہوتی کہ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس چیز میں وجہ حرمت کیا ہے، اس چیز میں وجہ حرمت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ محض امتحان کے لیے کسی جائز چیز پر پابندی لگاتے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے رمضان میں کھانے پینے پر پابندی لگا دی جاتی ہے، اب ظاہر ہے کہ رمضان بھی ایک نوعیت کی ابتلا ہے، ہمیں ایک آزمائش، ایک امتحان سے اللہ تعالیٰ گزارتے ہیں کہ میرے بندے میری اطاعت کے عہد کو پورا کرتے ہیں یا نہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کو دین کے بعض احکام میں الگ سے سمجھ لینا چاہیے کہ ان کی نوعیت کیا ہے۔ فرمایا ان اللہ یحکم ما یرید، یہ اسی بات کو واضح کیا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے، یعنی پیچھے جو بات بیان کی گئی ہے کہ تمہیں احرام کی حالت میں شکار کرنے والے نہیں بننا، احرام کی حالت میں وہ جانور جو عام حالات میں کھانے جائز ہیں، جن کا شکار کر لینا بھی جائز ہے، ان کا شکار بھی ممنوع ٹھہرا دیا گیا ہے۔ یہ بالکل اسی نوعیت کا حکم ہے، یہ یہود کو سبت سے متعلق دیا گیا تھا۔ یاد ہوگا کہ سبت
کے دن اللہ تعالیٰ نے یہ پابندی لگا دی تھی کہ یہود کوئی شکار نہیں کر سکتے، جائز چیزوں کا شکار بھی نہیں کر سکتے، کوئی کام کاج نہیں کر سکتے، ایک طرح کی چھٹی ہوگی اور یہ دن عبادت کے لیے خاص رہے گا۔ تو اب ظاہر ہے کہ جس نوعیت کی یہ پابندی یہود پر لگائی گئی تھی، اسی نوعیت کی یہ پابندی مسلمانوں پر لگائی گئی ہے کہ وہ جب احرام باندھے ہوئے ہوں، حج کا احرام باندھ لیں، عمرے کا احرام باندھ لیں، تو اس کے دوران میں وہ پھر شکار نہیں کر سکتے، اور ان جانوروں کا شکار بھی نہیں کر سکتے جن کو اللہ تعالیٰ نے جائز ٹھہرایا ہے، جن میں کوئی وجہ حرمت نہیں ہے۔ اس وقت ان کا شکار کرنا یا ان کا شکار کر کے ان کا گوشت کھانا ممنوع ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ حرمت ہے جس کے بارے میں ارشاد ہوا ہے کہ ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ تعالیٰ جس طرح ایسے احکام دیتا ہے جو تمہاری فطرت کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں، اسی طرح ابتلا کے احکام بھی دیتا ہے، اور وہ چونکہ خالق ہے، مالک ہے، تو جس طرح اس کو اپنی شریعت دینے کا حق ہے، اسی طرح ابتلا کے احکام بھی دینے کا حق ہے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، یہ جملہ بہت معنی خیز ہے، اس میں در حقیقت اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی یہ دو نوعیتیں الگ الگ ہیں اور ان کو الگ الگ سمجھ لینا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، ایمان والو اللہ کے شاعر کی بے حرمتی نہ کرو، اللہ کے شاعر کی بے حرمتی نہ کرو۔ شاعر شعیرہ کی جمع ہے، اس کا مطلب ہے علامت۔ چنانچہ دیکھیے میں نے لکھا ہے، یہ شعیرہ کی جمع ہے جس کے معنی علامت کے ہیں۔ اصطلاح میں اس سے مراد وہ مظاہر ہیں جو اللہ اور رسول کی طرف سے کسی حقیقت کا شعور قائم رکھنے کے لیے بطور ایک نشان کے مقرر کیے گئے ہوں، مثلاً حجر اسود، استلام، رمی۔ حج میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب کی سب اسی لیے شاعر ہیں، یعنی وہ کیا چیزیں ہیں؟ ان میں بظاہر تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کنکر مار رہے ہیں ایک ستون پر، آپ ایک گھر کا، ایک عمارت کا طواف کر رہے ہیں، پھیرے لگا رہے ہیں، آپ دو پہاڑیوں کے درمیان دوڑ رہے ہیں، آپ حجر اسود کی طرف ہاتھ اٹھا رہے ہیں یا اس کو چوم رہے ہیں یا اس پر ہاتھ رکھ رہے ہیں، استلام جس کو کہا جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ حقیقت میں علامتیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے بعض حقیقتوں کو ذہن نشین کرنے کے لیے، ان کی یاد دہانی کے لیے اور بار بار یاد دہانی کے لیے ایسی بعض چیزیں مقرر کر دی ہیں جو ان حقیقتوں پر دلالت کرتی ہیں، ان کی علامت کی حیثیت رکھتی ہیں۔ یہ جو علامتی اظہار ہے، ایک طرح کا سمبولک ایکسپریشن ہے، یہ اصل میں بڑی ہی غیر معمولی چیز ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ہم اپنے ملک کا ایک جھنڈا بناتے ہیں، ایک ترانہ بناتے ہیں، ایک کپڑا ہے لہراتا ہے، اور ہم اس کے احترام میں اس کی عزت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ اصل میں ایک علامت مقرر کر دی گئی ہے۔ یہ علامت ہمیں یاد دہانی کراتی ہے کہ تم اس وطن کے رہنے والے ہو، تم اس ملک کے شہری ہو، اور اس طریقے سے ہم در حقیقت اس چیز کی عظمت کا اعتراف نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ اپنی قوم، اپنے ملک کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک حقیقت ہے قوم کے ساتھ محبت، وطن کے ساتھ محبت، یہ ایک حقیقت ہے۔ اس حقیقت کی علامت بنا دیا گیا ترانے کو، علم کو، جھنڈے کو۔ بالکل اسی طریقے سے کچھ حقائق ہیں جن حقائق کی علامت اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو مقرر کر دیا ہے۔ بیت اللہ بھی ایک علامتی چیز ہے، استلام بھی ایک علامتی چیز ہے، حجر اسود بھی ایک علامتی چیز ہے۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ شاعر ہیں۔ تو فرمایا کہ ان شاعر کی بے حرمتی نہ کرو۔ عام طور پر آدمی جب سمجھ نہیں پاتا یا اس کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ چیزیں کیوں مقرر کی گئی ہیں، تو بے احتیاط بھی ہو جاتا ہے، یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ آخر کیا ہے، یعنی میں دوڑ رہا ہوں دو پہاڑیوں کے درمیان میں ایک گھر کے پھیرے لگا رہا ہوں، میں ایک پتھر کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، تو اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی۔ لیکن اگر اسے بتایا جائے کہ ان کے پیچھے کیا حقیقت ہے، اور وہ حقیقت ہے جس کی یاد دہانی کرانا پیش نظر ہے، تو پھر اس کے جذبات، احساسات اور اس چیز کے ساتھ اس کے تعلق کی نوعیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ پھر وہ یہ جسارت نہیں کر سکتا کہ اس طرح کی کسی چیز کی بے حرمتی کرے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اب اللہ نے یہ شاعر مقرر کر دیے ہیں، ان کی بے حرمتی نہ کرو۔ یہ میں اس سے پیچھے عرض کر چکا ہوں
کہ اس نوعیت کی اب جتنی چیزیں ہیں، احرام کی حالت میں شکار نہیں کیا جائے گا، یا یہ شاعر مقرر کر دیے گئے ہیں ان کی بے حرمتی نہیں کی جائے گی، اسی طریقے سے آگے بہت سی تفصیلات آئیں گی انہی شاعر کی، یہ سب وہی ابتلاء کے احکام ہیں۔ اور اس پر میں نے لکھا ہے کہ اس طرح کے احکام ابتلاء اور امتحان کے لیے دیے جاتے ہیں، ان میں بندوں کی مصلحت واضح نہیں ہوتی، یعنی بندوں کی کیا مصلحت ہے، کیوں یہ حکم دیا گیا ہے، ہمیں درندوں کو کھانے سے منع کیا گیا ہے، اس کی مصلحت ہم سمجھ سکتے ہیں، یعنی چونکہ انسان کی غذا، انسان کا رہن سہن، انسان کا ماحول، انسان جس طرح کی زندگی بسر کرتا ہے یہ اس کی نفسیات پر اثر انداز ہوتا ہے۔ خور و نوش کے لیے جب وہ چیزوں کا انتخاب کرتا ہے تو یہ سب چیزیں اس کی نفسیات پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی درندوں کا گوشت کھاتا ہے یا خون پیتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو بہیمیت کی علامت ہے، اس کو کمزور کرنے کے لیے اس طرح کی چیزوں پر پابندی لگا دی جاتی ہے۔ یہ بندوں کی وہ مصلحت ہے جس کو ہم سمجھ سکتے ہیں، جس میں ہمیں تردد نہیں ہوتا، لیکن ابتلاء اور امتحان کے لیے جو چیزیں مقرر کی جاتی ہیں ان کو ذرا سمجھانا پڑتا ہے، یعنی یہ بتانا پڑتا ہے کہ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی یہ چیز ہے جو کار فرما ہے۔ تو یہ جتنے بھی شاعر ہیں، یعنی جن کا تعلق حرم سے ہے، جن کا تعلق بیت اللہ اور بیت اللہ کی زیارت سے ہے، عمرے سے ہے، حج سے ہے، یہ جتنی چیزیں ہیں ان سب چیزوں کو الگ سے سمجھنا ہوگا کہ ان کے پیچھے کیا کیا ہے۔ اس کو ہم اپنے وقت پر زیر بحث لائیں گے۔ تو یہاں ارشاد فرمایا کہ ایمان والو اللہ کے شاعر کی بے حرمتی نہ کرو۔ تو شاعر کیا ہیں یہ میں نے واضح کر دیا کہ یہ وہ علامتی چیزیں ہیں جن کے پیچھے بہت عظیم حقیقتیں چھپی ہوئی، ان عظیم حقیقتوں کو سمجھ کر ان شاعر کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب آگے وضاحت کی ہے، لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الحدی ولا القلائد ولا عامین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا۔ نہ حرام مہینوں کی، اللہ کے شاعر کی بے حرمتی نہ کرو، نہ حرام مہینوں کی، نہ ہدی کے جانوروں کی۔ یہ ہدی کے جانور کیا ہیں؟ یہ لفظ قربانی کے ان جانوروں کے لیے آتا ہے جو ہدیے کے طور پر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرنے کے لیے بیت الحرام لے جائے جاتے ہیں۔ یعنی جب آپ ایک جانور کو لے کر بیت الحرام جاتے ہیں کہ یہ میری طرف سے اللہ کے گھر کے لیے ہدیہ ہے، اور وہاں جا کر اس کی قربانی کرتے ہیں۔ اب تو یہ روایت کم و بیش ختم ہو گئی ہے، لیکن یہ روایت موجود رہی ہے، اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے شاعر میں شمار کیا ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے، یا صحابہ کرام یا ان کے بعد لوگ، تو وہ باقاعدہ ہدی کے جانور لے کر جاتے تھے۔ یہ جو ہدی کے جانور ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا شعیرہ قرار دیا۔ ولا الحد ولا القلائد، نہ ان میں سے بالخصوص ان جانوروں کی جن کے گلے میں نظر کے پٹے بندھے ہوئے ہوں، چونکہ یہ جانور اللہ کے گھر کی نظر کرنے کے لیے لے جائے جاتے تھے، تو اس وجہ سے ان کے گلے میں علامت کے طور پر پٹے باندھ دیے جاتے تھے۔ اور بھی بعض علامت کی چیزیں ہیں جن کا ذکر آگے آئے گا، وہ بھی مقرر کی گئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا اہتمام کیا، صحابہ کرام بھی اس کا اہتمام کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ جن جانوروں کو اللہ کے گھر کی نظر کر دیا گیا ہے، یعنی طے کر دیا گیا ہے، گھر سے چل پڑے ہیں، جانور ساتھ لے لیے ہیں اور طے کر دیا ہے کہ یہ اللہ کے گھر کی نظر کے لیے پیش کیے جا رہے ہیں، تو اب ان جانوروں کو بھی ایک خصوصی احترام اور ایک عظمت حاصل ہو گئی ہے۔ ہم بھی جب قربانی کے لیے کوئی جانور خاص کر لیتے ہیں تو پھر ہمارے اس کے ساتھ جو جذبات و احساسات ہیں وہ مختلف ہو جاتے ہیں، وہ گویا اللہ کی نظر کے لیے خاص کر دیا گیا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ جو جانور اس طریقے سے گلے میں نظر کے پٹے باندھ کر اللہ کے گھر کے لیے روانہ کر دیے جاتے ہیں، جن کو قلائد کہا جاتا تھا، فرمایا ان کی بے حرمتی کی جسارت نہ کرو۔ ولا عامین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، اور نہ بیت الحرام کے عازمین کی، یعنی ان حاجیوں کی یا عمرہ کرنے والوں کی جو بیت الحرام کی زیارت کا ارادہ کر کے گھر سے نکلے ہیں، اور نہ بیت الحرام کے عازمین کی جو اپنے پروردگار کی عنایتوں اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں یا عمرے کے لیے جاتے ہیں، کس لیے جاتے ہیں؟ یہ سفر کس لیے کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار کی صدا پر لبیک کہہ رہے ہوتے ہیں،
ادھر سے حکم دیا جاتا ہے کہ میرے گھر کی زیارت کے لیے آؤ، اپنے آپ کو نظر کرنے کے لیے آؤ، میری راہ میں جد و جہد کا عہد کرنے کے لیے آؤ، اس عہد کی تجدید کرنے کے لیے آؤ جو تم نے اسلام اور ایمان کی صورت میں کیا ہے۔ تو پھر بندہ مومن لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا جب وہاں جاتا ہے تو اب وہ عازم ہے بیت الحرام کا۔ فرمایا ان کی بھی اب حرمت قائم ہو گئی ہے، کوئی شخص ان کو نقصان پہنچانے کی، ان کی راہ روکنے کی کوشش نہ کرے۔ یہ اپنے پروردگار کی عنایتوں اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں نکلے ہیں۔ ان کے نکلنے کا مقصد کوئی تجارت کرنا نہیں ہے، کوئی سیر و تفریح کرنا نہیں ہے، ملک ملک پھرنا نہیں ہے، کوئی عیش و عشرت کرنا نہیں ہے۔ یہ احرام باندھ کر فقیرانہ لباس پہن کے اپنے رب کی خوشنودی کے لیے نکلے ہیں۔ اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے کہ وہ آدمی کا مقصد سفر بن جائے؟ تو ان کی حرمت بھی قائم ہونی چاہیے۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اوپر یہ فرمایا تھا کہ جب احرام کی حالت ہو تو فلاں فلاں شکار ممنوع ہے۔ اب وضاحت کی کہ جب احرام کی حالت ختم ہو جائے، وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، تو شکار کر سکتے، یعنی یہ صرف پابندی احرام کی حالت کے لیے ہے۔ جیسے ہی وہ حالت ختم ہوگی اس کے بعد تم آزاد ہو، پھر اس کے بعد وہ جانور حلال جانور ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا، اب آپ آزاد ہیں، آپ دن میں کھائیے، آپ رات میں کھائیے، لیکن رمضان کے 30 یا 29 دن وہ ہوتے ہیں کہ جس میں دن کے وقت ہمارے کھانے پینے پر پابندی لگ جاتی ہے، ازدواجی تعلقات پر پابندی لگ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ایک مزید نصیحت کی، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ ان صدوکم عن المسجد الحرام، ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، مسلمانوں نے ایک نئی دعوت کا آغاز کیا، تو ایک عرصے تک جب وہ مدینہ آ چکے تھے ان کے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا گیا تھا۔ یہ ایک بڑا ظلم تھا اور اس کو بہت اچھی طرح رک کر سمجھ لینا چاہیے۔ اللہ کی عبادت کے لیے جو جگہ مقرر کی جائے اس میں اگر کوئی خدا کا بندہ صرف اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آنا چاہے تو اس کا راستہ روکنے کا کسی کو حق نہیں۔ یہ بدترین جرم ہے جس کا ارتکاب کوئی شخص کر سکتا ہے۔ یعنی کسی کو کسی کے عقیدے سے اختلاف ہو سکتا ہے، کسی کے نقطہ نظر سے اختلاف ہو سکتا ہے، یہ اختلاف اصول میں بھی ہو سکتا ہے، فروع میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ اس کا جواز نہیں بن سکتا کہ وہ شخص مسجد میں آنا چاہتا ہے یا وہ حرم میں جانا چاہتا ہے تو آپ اس کا راستہ روک دیں۔ کسی شخص کو مسجد میں آ کر یا حرم میں آ کر اگر کسی چیز سے روکا جا سکتا ہے تو وہ شرک ہے۔ اللہ کی عبادت کے لیے اگر وہ آنا چاہتا ہے تو اسے نہیں روکا جا سکتا۔ اس سے قطع نظر کہ اس کے عقائد کیا ہیں، اس کے نظریات کیا ہیں، تو قریش نے مسلمانوں کو اس سے روک دیا تھا۔ اب مسلمانوں کے اندر وہ لوگ اسلام لا کر ان کا حصہ بن گئے، شامل ہو گئے جنہوں نے یہ جرم کیا تھا۔ یہ معلوم رہنا چاہیے کہ ایک تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے کہ سب کو معاف کر دیا۔ جب آپ سورہ یوسف پڑھتے ہیں اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھائی جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو اندھے کنویں میں ڈال دیا، جو ان کے قتل کی تدبیریں کر رہے تھے، جنہوں نے ان کو فروخت کر دیا ایک طرح سے اور اپنے باپ سے ان کو جدا کر کے ایک بڑی مصیبت میں مبتلا کر دیا، وہ غلام ہو کر مصر میں گئے۔ اللہ نے جو سرفرازی ان کو عطا فرمائی وہ بات کا مسئلہ ہے، لیکن بھائیوں نے اپنی طرف سے ان سب جرائم کا ارتکاب کیا۔ پھر سورہ یوسف میں دیکھیے کہ وہ وقت آ گیا کہ جب وہ مصر کے اقتدار پر متمکن تھے اور یہ بھائی ان کے سامنے عاجزی کے ساتھ اپنی درخواست پیش کر رہے تھے، اس موقع پر پھر انہوں نے ان کو بتایا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، اور یہ ڈرے مارے کانپ رہے تھے کہ یہ معلوم نہیں کہ جس جرم کا ہم نے ارتکاب کیا تھا، یعنی قتل کا اقدام کیا تھا ایک طرح سے، تو اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ اس موقع پر انہوں نے فرمایا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم، تم پر آج کوئی سرزنش نہیں،
تم آزاد ہو۔ یہ شیطان تھا جس نے میرے اور تمہارے درمیان برائی ڈال دی تھی۔ یعنی کیا حسن سیرت ہے اگر آپ ان آیات کو پڑھیے کہ نہ گلہ، نہ شکوہ، نہ تان، نہ تشنیع، نہ ملامت، نہ اپنی بڑائی کا اظہار، نہ فخر جتانے کی کوئی کوشش، غیر معمولی اقتدار حاصل ہے، مصر کی بادشاہی قدموں کے نیچے ہے، وہی بھائی مجرم ان کے سامنے کھڑے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ایک جملہ بھی ایسا زبان سے نہیں نکلا، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور بھائیوں کی طرف سے صفائی پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ شیطان تھا جس نے یہ برائی میرے اور تمہارے درمیان ڈال دی، اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں تم پر کوئی سرزنش نہیں ہے، میں نے تم کو معاف کر دیا۔ تو یہ بڑے درجے کی بات ہے، لیکن ہر انسان اس مرتبے کو نہیں پہنچتا۔ اسوہ حسنہ تو یہی ہے، یعنی اصلی نمونہ تو یہی ہے کہ لوگ اسی مقام پر رہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ آدمی کے اندر انتقام لینے، بدلہ لینے کے کچھ داعیات رکھے گئے ہیں۔ اب مسلمان ہیں تو اس کا اندیشہ تھا کہ ان کے اندر بھی یہ چیز پیدا ہو کہ اچھا ہے تم اب ایمان لے آئے ہو، تم نے ہمیں روکے رکھا تھا، ہم بھی اب کچھ دنوں تمہیں روکے رکھیں گے، اب حرم میں داخل ہو کر دکھاؤ۔ تو فرمایا کہ نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ، تمہیں کسی قوم کی دشمنی بھی اس پر آمادہ نہ کرے، دشمنی بھی اس طرح مشتعل نہ کر دے کہ ان صدوکم عن المسجد الحرام، کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے تمہیں روکا تھا، اب تم ان کو مسجد حرام سے روک دو گے، کیونکہ یہ اس جرم کا ارتکاب کر چکے ہیں، تو اب تم بھی ان کے بدلے میں یہی کرو گے۔ فرمایا کہ یہ کام نہ کرنا، تمہاری دشمنی بھی دشمنی رہی، لیکن وہ تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم حدود سے تجاوز کرو۔ تمہارے لیے ان لوگوں نے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا تھا، ان کے اسلام قبول کر لینے کے بعد اب ان کے ساتھ تمہاری یہ پرانی دشمنی، یہ اس پر تمہیں آمادہ نہ کرے کہ تم حدود سے تجاوز کرو۔ نہیں، اب یہ ایمان لے آئے ہیں، جس طرح تمہیں حق ہے کہ تم حرم میں جاؤ، جس طرح تمہیں حق ہے کہ تم وہاں جا کے اللہ کی عبادت کرو، جس طرح تمہیں حق ہے کہ تم عمرہ کرو، تمہیں حق ہے کہ تم حج کرو، تم اللہ کے شاعر کی حرمت کو قائم کرو، تم اللہ کی تکبیر بلند کرو، تم اپنے آپ کو اللہ کی نظر کرو، ان کو بھی اسی طرح حق ہے۔ ان کے جرائم سب ماضی کا حصہ ہو گئے، اب پرانی کسی دشمنی کی بنیاد پر تمہاری طرف سے کوئی تعدی، کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے، اس کو پوری طرح سمجھ لو۔ اور ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو۔ اس سے پیچھے ظاہر بات ہے کہ اس کا معطوف ہے، عربیت کے طریقے پہ حذف کر دیا ہے، مضمون کو سامنے رکھ کے نکالیے تو وہ یہ ہوگا کہ نہیں، ہر حال میں حدود الہی کے پابند رہو، اس پر عطف کر کے کہا اور نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو، مگر گناہ اور زیادتی میں تعاون نہ کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اس لیے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اس پر البیان کا نوٹ ہے، مدعا یہ ہے کہ یہ اللہ کی حرمتیں ہیں، ان کے توڑنے میں پہل ایک بدترین جرم ہے، اس کا ارتکاب کسی حال میں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بیت الحرام پر حملہ خدا کے گھر پر حملہ ہے، جن جانوروں کے گلے میں خدا کی تخصیص کے پٹے بن گئے ہیں اور جو اللہ کے بندے اس کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں رخت سفر باندھ کر نکلے ہیں، ان کو نقصان پہنچانے کے درپے ہونا خود اللہ پروردگار عالم سے تعرض کرنے کے مترادف ہے۔ یعنی یہ جو حرمتیں ہیں، یہ اس درجے کی حرمتیں ہیں کہ انہیں پامال کرو گے تو گویا خدا کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ گے۔ اس وجہ سے کسی قوم کی دشمنی بھی مسلمانوں کو اس پر آمادہ نہ کرے کہ وہ اس معاملے میں حدود سے تجاوز کریں۔ ان پر واضح رہنا چاہیے کہ جو پروردگار اپنے عہد و میثاق سے قوموں پر کرم فرماتا اور انہیں سرفرازی بخشتا ہے، اس کے ہاں اس عہد و میثاق کے توڑنے کی پاداش بھی بڑی ہی سخت ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جس میں چند اور ایسی باتیں کہی گئی ہیں جو مزید وضاحت کا تقاضا کرتی ہیں، ان کو ہم اگلی نشست میں زیر بحث لائیں گے۔ اب ان آیات کا ترجمہ سن لیجئے۔ ارشاد فرمایا ہے، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے، ایمان والو اپنے پروردگار سے باندھے ہوئے سب عہد و پیمان پورے کرو،
تمہارے لیے مویشی کی قسم کے تمام چوپائے حلال ٹھہرائے گئے ہیں سوائے ان کے جو تمہیں بتائے جا رہے ہیں، لیکن احرام کی حالت میں شکار کو حلال نہ کر لو، یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ ایمان والو، اللہ کے شاعر کی بے حرمتی نہ کرو، نہ حرام مہینوں کی، نہ ہدی کے جانوروں کی، نہ ان میں سے بالخصوص ان جانوروں کی جن کے گلے میں نظر کے پٹے بندھے ہوئے ہوں، اور نہ بیت الحرام کے عازمین کی جو اپنے پروردگار کی عنایتوں اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ ہاں، جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو شکار کر سکتے ہو۔ تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ کچھ لوگوں نے بند کر دیا تھا، تو ان کے اسلام قبول کر لینے کے بعد اب ان کے ساتھ اس بنا پر تمہاری دشمنی بھی تمہیں ایسا مشتعل نہ کر دے کہ تم حدود سے تجاوز کرو۔ نہیں، ہر حال میں حدود الہی کے پابند رہو اور نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو، مگر گناہ اور زیادتی میں تعاون نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اس لیے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔